اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے 8واں رکوع پڑھا جی آج۔ اچھا جی، 9ویں سپارے کا 18واں رکوع اور سورہ الاعراف کا 18واں رکوع اور 9ویں سپارے کا 8واں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب موسیٰ علیہ السلام گئے اعتکاف کرنے 40 دن کا کوہ طور پر، تو پیچھے قوم نے کہا کہ جی اب تو ہدایت نہیں آئے گی، اب موسیٰ علیہ السلام گئے، اب کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی حساب کتاب وہ ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ چند دن انتظار کیا اور پھر آخر ظاہر ہے کہ جلد باز قوم تھی، اس میں ایک سیانہ بیانہ بھی آدمی تھا سامری نام کا، جس کا قرآن شریف میں الگ ذکر ہے، اور اس نے اپنی قوم کے لیے ایک بچڑا بنا لیا، سونے زیورات کو گلا کر خوبصورت سا بچڑا بنا کے ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ جی یہ تمہارا خدا ہے، اور مخصوص اس کے اوپر ایک کام کیا اور جس کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک عجیب سی آواز آنے لگی، الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی راستہ ہدایت کا بتا سکتا ہے، بس انہوں نے خدا بنا لیا اسے، اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ وہی دور آج ہے، کیا فرق پڑا؟ ایک ذرہ، ایک دانہ برابر انسان پہ فرق نہیں پڑا۔ آج بھی گائے کا بت بنایا جاتا ہے، آج بھی گائے کی پوجا کی جاتی ہے۔ اب یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنانا اور پتہ ہونا کہ نہ یہ ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ یہ کلام کر سکتا ہے، نہ سیدھا راستہ دکھائے۔ آج بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے انسانیت، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، بس موسیٰ کو ہی وہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہونا پڑ گیا۔ فرعون اور اس کی قومیں تو وہاں کھڑی، چور بدماش تو وہیں کھڑے، نافرمانی تو اسی طرح کرے۔ حالانکہ عذاب آتا دیکھ چکے ہیں کئی بار، اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ آپ کو سچ بات پتہ چل جائے، کیا سچ تو یہی ہے لیکن میں اس پہ عمل نہیں کروں گا، میں کروں گا جھوٹ پر عمل۔ اندر جو آپ کے ایک آگ لگی رہے گی، ایک خلفشار رہے گا، ایک بے چینی رہے گی، اس سے آپ اتنا، وہ تو عذابوں کا عذاب ہے، سخت سے سخت عذاب ہے۔ اور ایسے ہی اس قوم کے ساتھ تھا کہ وہ بڑے ظالم لوگ تھے، انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور اس بچڑے کو اپنا خدا مان لیا، حالانکہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ایک چٹکلے باز نے بنایا تھا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا۔ اب جب وہ سب پشیمان ہوئے اور نظر آ گیا انہیں کہ وہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر کہنے لگے کہ اگر اللہ ہم پر رحم نہ فرمائے یا ہمارا رب ہمیں بخش نہ دے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب وہی بات ہے کہ اندر تو آپ کو پتہ چل ہی جاتا ہے، ڈھکے چھپے الفاظ میں سارے کہتے ہیں۔ آج کل جیسے وہ ایک قوم ہے جس قوم کے بارے میں پوری پاکستانی عوام ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ کہہ رہی ہے، وہ ایک نسل ہے نا نئی یہاں پہ پیدا ہوئی، اس کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اندر اندر وہ تپتے بھی ہیں۔ پہلے ایک سیاسی جماعت تپی تھی، اب دوسری سیاسی جماعت بھی تپ گئی، اب تیسری بھی تپ گئی ہے، پہلے 2 تپی تھی، اب تیسری بھی تپی تھی۔ تو بہرحال اندر پتہ ہوتا ہے کہ جناب علی وہ پرانا وہ نہیں تھا، وہ اس میں دیکھا ہوگا آپ نے 3 ایڈیٹس میں، کہتے ہیں پتہ سب کو ہے بتاتا کوئی نہیں۔ اندر ہے انسان کو زیادتی کا، چور کا، فراڈ کا پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے ہو رہی ہے۔ آخر آہستہ آہستہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بھائی یہ راستہ غلط پکڑ لیا ہم نے، اور اب پتہ نہیں ہمیں اللہ معاف کرے گا یا نہیں، رحم کرنے والا تو ہے، مہربانی کرے تو کر دے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا۔ جب موسیٰ لوٹ کر اپنی قوم کی طرف آیا اور ان کی یہ حرکتیں دیکھی تو بڑے پشیمان اور غمگین، وہ سب غصے میں آ گئے۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی۔ بہت بری جانشینی کی تم نے، من بعدی، میرے جانے کے بعد، عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، اللہ کا حکم آنے میں بڑی جلد بازی کی تم نے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ۔ تختیاں ان کی طرف پھینک ڈالی اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا اور کھینچا اسے اپنی طرف، کیونکہ ہارون علیہ السلام کو پیچھے وہ چھوڑ گئے تھے کہ جی آپ ان کی رہنمائی کریں گے پیچھے اور اللہ کے دین پر انہیں رکھیں گے۔ تو اپنے بھائی کو ہی پکڑا کہ تم دیکھ رہے تھے کہ یہ بت کی پوجا کرنی شروع ہو گئی، گائے کا بچڑا بنا لیا اور تم نے اس کو روکا نہیں۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ
इन अलकौम इस्तदअफूनी वकादू यक़्तुलूननी, हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी माँ के बेटे, इस कौम ने तो मुझे कमज़ोर और बेबस कर दिया और मुझे करीब था कि कत्ल ही कर डालेंगे। फला तुशमित बिल आदा वला तजअलनी माल कौमिल ज़ालिमीन, तो मुझे मेरी हंसी ना उड़ा इन लोगों के सामने, मुझे मार कर मेरी इज्जत ख़राब ना कर इस कौम के सामने, और ना शुमार कर मुझे जालिम कौम के साथ। क़ाल रब्बि इग़फ़िरली वली अख़ी, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मेरे रब मुझे बख्श दे और मेरे भाई को भी। वअदखिलना फ़ी रहमतिक, और हमें दाखिल फरमा अपनी रहमत में। वअन्ता खैरुर राहिमीन, वअन्ता अरहमुर राहिमीन, बेशक तू ही रहम करने वालों पर सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, रहम करने वालों से रहम करने वाला है। बहुत ही सीधा साधा सबक है, बहुत ही सीधी बात है। इंसान ने हमेशा इसी तरह की बेवकूफ़ियाँ बहुत की हैं। मैं वही अर्ज़ करता हूँ कि ये 1, 2, 4, 10 दिन में नहीं होता, कभी भी नाफरमानी 4, 10 दिन में नहीं होती, अजाब कभी 2, 4, 10 दिन में नहीं आता। ये कई सालों के बाद, कई साल की नाफरमानी के नतीजे में, कई साल के इंजेक्शंस के बाद अजाब आ जाता है और नाफरमानी बढ़ती है, और उसके सिम्टम्स होते हैं, उसके असरात होते हैं। छोटी छोटी नाफरमानियाँ जब आप करेंगे, छोटी छोटी नाफरमानियाँ, फिर आप आगे बड़ी बड़ी नाफरमानियाँ, छोटी छोटी बदमाशियाँ रिजल्ट देंगी बड़ी बदमाशी। आप अचानक ही बड़ी नाफरमानी नहीं करते, इंसान ऐसा नहीं, बहुत कम मिसालें ऐसी कि अचानक एक आदमी बहुत बड़ा जुर्म कर दे। ऐसा ही होता है कि अगर उसकी अपब्रिंगिंग देखें तो चाइल्डहुड से, बचपन से एक क्रिमिनल जो होता है वो उसकी वो साइकी होती है, पता चल जाता है कि जी ये गलतियां कर रहा है। बड़ा होकर अगर उसको हाथ ना डाला जाए तो वो बड़ा होकर बड़ा क्राइम करता है, बड़ा जुर्म करता है। कौमों का भी यही हाल था, बार बार इनको नाफरमानी और बार बार बदमाशी चलती थी, और जाहिर बात है कि आखिर उनकी तान टूटी उसी पर जाकर। पीछे देख तो आए थे ना, पिछले सबक में पढ़ा कि जी ये किसी कौम से गुजरे, उनके पास एक बुत था बड़ा शानदार, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा ऐसा ही हमें भी बना दे कि हमें अब हिदायत मिले। अब इंतज़ार नहीं किया कि अल्लाह की तरफ से हिदायत आएगी, और उसने बहुत बड़े 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 मौज़े, बड़े खुले मौज़े दिखा दिए और हिदायत भी देगा, लेकिन ये बात नहीं आया। इन्होंने जल्दी की अल्लाह के हुक्म में, और फ्रॉड करने वाले, ड्रामे बनाने वाले शोधाबाज तो होते ही होते हैं। उसने बेहतरीन किस्म का जनाब अली इनको एक बुत बना के दे दिया कि जी मैं बना देता हूँ। हारून अलैहिस्सलाम पीछे इसलिए हट गए, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में आगे है, कि वो कत्ल के डर से पीछे नहीं हटे, बल्कि वो इख्तलाफ के डर से, कि फिरका फिरका हो जाएंगे, हिस्से हिस्से, गोशा गोशा हो जाएंगे, ग्रोह ग्रोह बन जाएंगे ये कौम वाले, और फिर आप आकर कहेंगे कि जी मेरी कौम में ग्रोह बंदी कर दी, मेरी कौम को तोड़ डाला, तो उससे तो बेहतर था चलो तुम बुत की पूजा करने दे, आके मैं इन्हें संभाल लेता। लेकिन ग्रोह बंदी उससे भी ज़्यादा शदीद परेशान कौन हो जाती कि जी आप किस किस ग्रोह से बहस करते हैं, एक ठीक और एक गलत, सारे ठीक एक गलत, एक सही सारे गलत, एक अजीब ड्रामा बन जाता है। जैसे इस वक्त हो रहा है कि इस वक्त 25 ग्रोह हैं, मजहबी भी, सियासी भी, इखलाकी गैर इखलाकी, वो सारे ठीक हैं और सारे गलत हैं। सही और गलत इतना गिटमिट हो गया इस टाइम, इस वक्त इतना गलत, इतना ज़्यादा मिक्स हो गया कि आप उसमें सही और गलत का फैसला कर ही नहीं सकते। अब इंसान के हाथ से निकल गई ये बात, ये एंड पे होता है। कुरान शरीफ के हिसाब से ना, जब आपको खैर और शर में तमीज़ लिहाज ना हो, इंसान हर चीज़ में सवाल करेगा जी सही क्या गलत है। अब आपने कुरान शरीफ की तालीमात में, दीन की तालीमात में कई सवाल ऐसे सुने होंगे लोगों से कि जी फलां ग्रुप ऐसे करता है, फलां ग्रुप ऐसे करता है, सही कौन सा है, गलत कौन सा है। दोनों के पास ऐसी मजबूत दलील मिल जाएगी आपको कि आप कहेंगे यार बात तो इसकी भी ठीक है और उसकी भी ठीक है। खैर और शर इतना मिक्स हो चुका है, बहुत परेशान कुन हालत होती है। आखिरी वक्त होता है, इसके बाद फैसला ही आना होता है, आखिरी फैसला, बड़ा सख्त फैसला होता है आखिरी। और आता जो हो रहा है, आपने पीछे कुरान शरीफ का तरीका पढ़ लिया कि जी हमारा तरीका शुरू से ऐसे रहा है और हम पकड़ते हैं लाजमी, लेकिन हम जालिम नहीं है, हम जुल्म करने वाले नहीं है। तुम खुद ही अपील करते हो कि जनाब अली हमें पकड़ा जाए और अब तो अजाब ही आए और अब तो ख़त्म ही हो, ऐसा हो जाता है। फिर हम पकड़ लेते हैं या किसी को भेज देते हैं, मुसलत कर देते हैं तुम पर किसी को, वो पकड़ लेता है, अजाब बनकर तुम पे नाजिल हो जाता है, ऐसा हो जाता है। वकानू जालिमीन, होता ये है कि तुम लोग जालिमीन में से होते हो, जुल्म करते हो अपनी जान पे ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा। फिर परेशानी परेशानी तो तुम पे होती है, एक वक्त होता है परेशानी परेशानी का, एक वक्त तक आप परेशान परेशान हो जाए बिफोर टाइम,
تو پھر ہدایت مل جاتی ہے. اگر آپ اس حد کو کراس کر چکے ہیں ملٹیپل ٹائمز اور پھر جرم کے ارتکاب کرنے کے بعد آپ کہیں کہ جی اب میں توبہ کرتا ہوں، تو پھر توبہ کرنا نہ کرنا ایک برابر ہے. جب پکڑ ہو جائے، ہاتھ سے گرفت ہو گئی، گرپ آ گئی، عذاب نازل ہو گیا، پھر آپ کہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، اب توبہ قبول کرنے کی کوئی بات نہیں رہے گی. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ اب تم چاہے توبہ کرو چاہے ہدایت کی طرف آنے کی کوشش کرو، تمہاری مہلت ختم ہے، اب تو ہم پکڑ چکے ہیں. پہلے کر لیتے. فرعون کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب اس نے کہا، دیکھا کہ اب کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کو کہا کہ مجھے بچائے. وہ وقت مہلت کا نکل چکا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات ختم ہو چکی ہے، تمہارا رب پکڑ جانے کا وقت ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اور جب ایک جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا قیامت کے دن، جہنم والے الگ کیے جا رہے ہوں گے، جنت والے الگ کیے جا رہے ہوں گے، اس وقت گڑ گڑا کے آپ جتنا مرضی سجدہ کر کہ جی میں ابھی توبہ کرتا ہوں، مجھے جہنم میں نہ ڈالو. اس وقت کوئی فائدہ نہیں اس سجدہ کاری کا. وہ دارالعمل وہ ہے نہیں. دارالعمل یہی ہے، اسی وقت ہی رکنا پڑے گا ورنہ وقت نکل جاتا ہے. تو انہوں نے بیفور ٹائم تھوڑی سی توبہ کی کوشش کی اور کر ہی دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ بہت غصہ چڑھا کہ جی دیکھو انہوں نے کتنا کبھی کتنا خوفناک کام کیا کہ انہوں نے ایک بت کی پوجا شروع کر دی. وہ پہلے بت کی پوجا یہ دیکھ چکے تھے نا ظاہر فرعون کے دور میں، ابھی عجیب قسم کے جانور بنا کے پوجا کرتے تھے. جانتے تو ساری بات تھے، ڈرامے سارے جانتے. تختیاں ان پر پھینک ڈالی اور سر پکڑ لیا، اپنے بھائی کا کھینچا اپنی طرف. ہارون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے کہ میں تو کمزور اور بے بس پڑ گیا اس قوم کے سامنے کہ مجھے قتل کرنے کے درپیش ہے، اور میری ہنسی مت اڑا ان کے سامنے اور ناشکار کر مجھے ظاہر قوم کے سامنے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اپنے بھائی کے لیے اور کہا کہ ہمیں رحمت میں داخل فرما دے کہ بے شک تو ہی ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والا سب سے بڑا رحم کرنے والوں کا. تو بہت ہی مختصر اور بہت جامع سبق ہے سیدھا سادہ. سیدھے راستے پہ اگر انسان نہ چلے اور انتظار نہ کرے اللہ کی مرضی کا، آپ دیکھیں نا بنیادی طور پہ جو ساری بات پتہ ہے نا، آپ کیوں بار بار قانون مانگتے ہیں؟ یہ جملہ آپ آج کل روز سن رہے ہیں. کوئی قانون ہونا چاہیے جی، کوئی نظام ہونا چاہیے، کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. قانون نظام تو ہر جگہ ہے بھائی جان، طریقہ کار اپنی جگہ موجود ہے، آپ صرف اس پہ عمل نہیں کرتے. کیونکہ اگر آپ کو آئے گی تو آپ بھی کہیں گے مجھے کسی طرح چور راستے سے بچایا جائے. ہر آدمی مجھ سمیت ایسا ہے، مجھے پولیس والا روک لینا، میں غلط ڈرائیو کر رہا ہوں مجھے کوئی چلان ہوگا، اوور اسپیڈنگ کی ہے، کٹ مارا، غلط اشارہ توڑا ہے، کچھ بھی چھوٹا موٹا آگے پیچھے بڑا چھوٹا، میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ مجھے ریلیف دے دیو. میں پکڑا تو کیا ہوں لیکن مجھے ریلیف دے دے، چھوڑ. میں ولنگلی یہ نہیں کہوں گا کہ ہاں جی غلطی ہوئی ہے، کاٹو چلان ہو گئی، غلطی پکڑو مجھے پکڑا جانا چاہیے. آپ ایسا نہیں کہتے، آپ پوری کوشش کرتے ہیں مجھے ریلیف مل جائے. اور اگر آپ کو وہ ریلیف دے بھی دے، آپ اس کے قدموں میں ہی بیٹھ جائے اور رونا ہی شروع کر دے، اور اگر آپ کو فیملی اور لیڈیز اور بچے باہر آ جائے کہ یہ انکل چھوڑ دیں ہمارے ابو کو، تو بیچارہ وارڈن کیا کرے گا؟ آخر وہ آپ کو چھوڑ دے گا کہ جائے جی پھر فیملی کے ساتھ آپ شرم کریں تھوڑی. آپ بڑے لڈیاں پاتے ہوئے نکل جائیں گے، آپ بچ گیا جی اور جناب نکل آئے ایسے. آپ نے ایک بڑے لیول کی بدماشی جس لیول پہ آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا ایکسٹریم لیول پہ. تو قانون تو ہم مانتے ہیں، لیکن جب قانون کی گرفت میں آ جائے تو ہم اس سے بھاگنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں اور زور ڈالتے. اب ہر قوم کا یہی تھا کہ ہمیں ایک ضابطہ بنا کر دو، ہمیں ایک قانون بنا کر دو. یہ پرانا بائبل میں قرآن میں سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی مذہقہ اڑایا ہے بنی اسرائیل والوں کا. یہ بار بار اپنے انبیاء علیہ السلام سے فرمائش کرتے تھے کہ جی ہمارے لیے ایک بادشاہ ہونا چاہیے جو کہ ہمارے لیے قانون بنائے، اس کی ایک فوج ہو، ہماری حد بندی کی جائے، ہماری سرحدیں ہوں، محفوظ ہو، فصیل ہو، قلعہ ہو، توپ ہو، ہتھیار ہو، آلات حرب ہوں، تاکہ دشمن ہم پہ حملہ نہ کرے. بار بار مار پڑتی ہے. یہ وقت کے جو نبی ہوتے ہیں یہ تو بخش دو، چھوڑ دو، ایک تھپڑ مارا ہے دوسرا گال آگے کر دو، مہربانی کرو، لوٹ کر واپس جانا ہے، یہ اخلاقی باتیں کرتے ہیں. قانون اور نظام اور ضابطے کی بات کرتے ہی نہیں. اس کی وجہ سے ہمیں بار بار باہر سے قومیں آ کر، کون سی قوم مارتی تھی انہیں زیادہ تر؟ فلسطینی. وہ اس وقت بت پرست تھے، وہ باہر آ کے اس کو بار بار مارتے تھے اور یہ بڑے پریشان تھے اس بات سے. اس وقت سے جھگڑا ہے ان کا.
فلسطین کا اور اسرائیل کا اس وقت سے جھگڑا ہے، ہزاروں سال پہلے، جبکہ اس وقت فلسطینی جو تھے وہ دین پہ تھے ہی نہیں، یہ بت پرستی اور آتش پرستی کرتے تھے، نافرمانوں میں سے یہ اس وقت فرما بردار تو ان کی بہت پیٹی لگاتے تھے وہ فلسطین والے، وہ بادشاہ والے تھے کا رول ریگولیشن سے بڑے تنگ۔ جب یہ بات حد سے بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار سمجھایا کہ جب بادشاہ مسلط ہوگا، قانون مسلط ہوگا، تو پھر تم قانون پہ عمل نہیں کر سکتے، نافرمانی کرو گے، ریلیف مانگو گے بار بار کہ جی ہمیں چھوڑ دیں، غلطی ہو گئی، یہ چھوڑو۔ جب چھوڑ دیں گے تم پھر غلطی کرو گے، پھر نافرمانی کرو گے، کیونکہ تم کرتے ایسے ہی، انسان ایسا ہی۔ فرمائش بڑھتی گئی، ایک طویل عرصہ جب فرمائش ہوئی انبیاء علیہ السلام میں سے ایک کو مبعوث کیا گیا، اور ایک بڑا مخصوص طریقہ کار کے ساتھ وہ بنی اسرائیل میں ایک نبی کو بھیج دیا گیا جو کہ بادشاہ بھی تھے، سیموئیل کے نام بادشاہ نبی۔ اب ظاہر ہے قانون وضع، حساب کتاب، عملداری، فوجداری، سارا معاملہ پھر بادشاہوں والا چلا، تو یہ قوم چیخ پڑی کہ جی بڑا ظالم حکمران آ گیا ہے، اسے اتارو، دوسرا بٹھاؤ۔ دوسرا ان کو پتہ نہیں، ایسا لگتا تھا کہ دوسرا ٹھیک آئے گا، ہماری عین مرضی کا ہوگا۔ اب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اگر لاکھوں کروڑوں کا مجمع، لاکھوں کروڑوں کی عوام ہے، تو اس میں تمام کے دل کی آواز ہو اور ایک حکمران سب کا اس میں وہ جناب علی اتفاق رائے ہو، یہ ہمارا لیڈر ہے۔ پاسبل ہی نہیں۔ چند ہزار، چند لاکھ آدمی اس کو فیورٹ مانیں گے، باقی ہزاروں لاکھوں آدمی اس کو کہیں گے کہ جی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا والا کینڈیڈیٹ ٹھیک ہے۔ 1 2 3 4 10 20 50 کینڈیڈیٹ ہو جائیں گے کہ یہ حکمرانی چلائیں گے، اور یہ جھگڑا کبھی نہیں ختم ہوگا۔ اور آپ بات دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یہی جھگڑا ہے، ایک ہی پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیتے گا نا، جدھر بھی حکومت بنے گی، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، عرب ہے، پاکستان، ہندوستان، جدھر بھی ایک کینڈیڈیٹ ایک سیاسی جماعت کا وہ صدر یا وزیر اعظم بنے گا، لیڈر بنے گا۔ اب اس کے خلاف ریٹیلیشن کرنے والوں کو ڈھیر ہوگا، 50 جماعتیں اس کے خلاف ہوں، وہ کہیں گے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا ٹھیک آئے گا، عوام بھی کہے گی ہاں یہ صحیح ہے، عوام ادھر لگ جائے گی۔ عوام ایک پاگل چیز ہوتی ہے، جنگلی بھیڑ ہوتی ہے یہ عوام، اور یہ جنگلی بھیڑ سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتی، کبھی بھی ایسا نہیں کرتی۔ عوام بڑی جاہل ہوتی ہے، ہمیشہ شروع دن سے ایسے ہی۔ بات تو بائبل کی پرانی ہی چلے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک غلط چیز مانگ رہے ہو، اس کا نتیجہ نکلے گا غلط، ہمیشہ نکلا ہے غلط۔ اب قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں نے تو لکھا نہیں ہے، پھر میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ میں نے نہیں لکھی، یہ بھائی جان 1400 سال پہلے جو نازل ہوئی ہے، حرف بحرف ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک مثال دی ہے کہ ہم تم سے ایک مثال پوچھتے ہیں، ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ایک ہی آقا ہو کسی کا، اور وہ بہت مہربان ہو، بہت شفیق ہو، وہ آدمی راضی بازی ہوگا، یا جس کے کئی آقا ہوں اور بہت سخت گیر ہوں، وہ آدمی راضی بازی ہوگا؟ دونوں میں سے مطمئن کون سا ہوگا، تم خود فیصلہ کرو۔ لیکن بات یہ ہماری قوم میں کہتے ہیں کمال ہو گیا، ہم اتنی سی سیدھی سی بات کیوں مانیں؟ کیا ہم صرف اللہ کو ہی اپنا معبود بنائیں اور اس کے حساب سے چلیں؟ آج آپ پرائیویٹائزڈ ہو جائیں سارے تھرو آؤٹ، کسی گورنمنٹ کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، آپ نے جنگ لڑنی نہیں، آپ کو فوج کی ضرورت نہیں، ختم کریں آپ، مت لڑیں بھائی، کیوں لڑنا چاہتے ہیں آپ؟ لڑ کے کون سی آپ جنگ جیتتے ہیں، اور جنگ جیت کے آپ کیا کٹ لیتے؟ دنیا نے جنگیں لڑ لی، دنیا نے لڑ لی، امریکہ نے لڑ لی، عراق نے لڑ لی، مسلمانوں نے لڑ لی، عربوں نے لڑ لی، صلاح الدین ایوبی نے لڑ لی نا، ارطغرل نے لڑ لی، سلمان نے لڑ حکومتیں بنا لی، پھر کیا ہو گیا؟ منگولوں نے لڑ لی، یہ آگے جناب کون سے تھے ہمارے مغل، انہوں نے لڑ، کیا رزلٹ آیا؟ ادھر مراٹھوں نے لڑ لی، کیا رزلٹ ہے؟ کچھ نہیں، گوروں نے لڑ لی، انگریز آگے لڑ گئے، پرتگیزی آ گئے لڑ گئے، برٹش راج آ گئے، کیا ہوا؟ اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ کھوتے کا سر 200-300 سال میں اچھی طرح کتے والی کرا کے سارے غائب ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے، چھوٹے بڑے، ہر قوم، کیا نہیں ہوتے؟ کیا رزلٹ آتا ہے؟ ہم امن قائم کریں گے تلوار سے، ہم لوگوں کو ماریں گے تاکہ امن قائم ہو جائے، ایک کمال کا امن قائم ہوتے ہیں ہمیشہ سے، ختم کریں سارا، بیٹھ جائے درخت کے نیچے جا کے، ایسی تیسی آنے دیں، موت کا انتظار کریں، بس بیٹھ جائے ادھر ہی، ختم نہیں جی، ضابطہ ہونا چاہیے۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کھیتی باڑی کے کچھ اصول ہوں گے،
کچھ کاروبار کے اصول ہوں گے، کہیں ایک جگہ بازار ہوگا، کوئی آرام کی جگہ ہوگی، دن کا معاملہ الگ ہوگا، رات کا الگ ہوگا. ہم تو ایکٹیو قوم ہیں، شادی بیاہ ہوگی، خاندانی مسائل ہوں گے، اولاد کے حقوق فرائض پتہ چلیں گے، میاں بیوی کے حقوق فرائض پتہ چلیں گے، ایک نظام بنے گا مربوط مضبوط. سارا لکھا جاتا ہے، کیا کیا کہہ رہے ہیں، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ. لکھا کیا، کتاب بنائی، حوالے کر دی، یہ لو جی بن گیا جی سارا. بیوی کیا کرے، شوہر کیا کرے، ان کے حقوق کیا ہونے چاہیے، اولاد کیا کرے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، سیاست کے حقوق کیا ہیں، حکمران کیسا ہو ہے کیسی ہو، اول آخر سارا بتا دیا. بینکاری کرو گے کیسے، کاروبار کیسے ہو، سب. اب اسی پہ عمل نہیں ہے، بس سارا ہاتھ میں آ، بس اسی پہ عمل نہیں کرنا، باقی سب پہ کرنا ہے. میں آج صبح بھی ایک سبق کی بات کر رہا تھا، وہ ہمارا 8واں رکوع تھا پہلے سے بات. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جناب علی تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں تھوڑے دن جہنم کی آگ چھوئے گی اور بعد میں ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو کیا اللہ نے پوچھا کہ کیا میں نے تم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اس کا، یہ تم نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں ایسا کروں گا. اگر وعدہ لیا ہے تو میں اپنا وعدہ پکا پورا کروں گا، ڈن ہو گیا. لیکن اگر میں نے وعدہ نہیں کیا تو کہیں تم بدگمانی تو نہیں لے کے بیٹھ گئے، خود ہی تو نہیں گمان کر لیا کہ جی ایسا ہوگا. میں نے تو کبھی کہا نہیں ہے، میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو نافرمان ہوگا، نافرمان وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا. ہاں جو ایمان والے ہوں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ گے اور پھر نیک عمل کرو گے، تب اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، پھر تم جنت میں جاؤ گے، ہمیشہ اس میں رہو گے. لیکن اگر تم ایمان لے آئے ہو اور نیک عمل نہیں کیے، پھر تمہارا آدھا کام باقی ہے. پھر ایک سوال ہے، پھر امید کرو رحمت کی، دیکھتے ہیں قیامت کے دن تمہارا فیصلہ کریں گے، تتر بٹیر ہو جائے گا. 3 کیٹیگریز ہیں، 3 کیٹیگری قرآن شریف میں لکھی ہے. فرما برداروں کا 1 نمبر گروہ، انبیاء علیہ السلام، منتخب کردہ لوگ، صحابہ کرام، حواری، انبیاء علیہ السلام کے راستے پہ صحیح چلنے والے، تابعین، تبع تابعین، بہت سارے بہترین لوگ، علماء حضرات، وہ کنفرم ہے وہ جنت میں جائیں گے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم والے لوگ، من الصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ کنفرم ہے. اب ان کا کوئی حساب کتاب کی تک نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. شہداء، صدیقین، نبیین، صالحین جو کنفرم ہوں گے، متقین مومنین، یہ جنت میں جائیں گے. یہ اب تھوڑی ہے کہ جی لے آؤ جی حساب، لے آؤ جی کتاب، لے آؤ جی پلڑا، ضرورت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی حساب کتاب کے لیے تو نہیں پیش کیا جائے گا. حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت آدم کو ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی منتخب شدہ لوگ. قرآن شریف میں لکھا کہ ہمارے منتخب کردہ لوگ. بات ختم ہوئی. اب ہے فرعون، حمان، شداد، نافرمان، کنفرم نافرمان، ابی لہب. اب ان کا کون سا پڑھنا کھولنا ہے، کون سا حساب ہوگا؟ نیکیاں لکھ الگ کرو، بدیاں الگ کرو، ضابطہ ہوگا. دیکھتے ہیں جنت میں جاتا ہے جہنم میں، قرآن اندازی کریں گے آخر. ایسی کوئی بات نہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، سیدھا دوزخ میں جائے گا. تیسرے درجے کے لوگ ہیں میرے آپ کے جیسے، آپ کے جیسے نہیں، میرے جیسے. آپ تو وہ پہلے درجے والے، آپ تو جائیں گے ہی جائیں گے. اس کا پوچھا جائے گا کہ جی کتنی نیکیاں کتنی برائیاں، ایک حساب کتاب کا سیدھا سارا نظام کھل جائے گا، کچا چٹھا سارا کیا کرتا رہا ہے. نیکیاں کرتا رہا اور برائیاں بھی کرتا ہے، اور حساب کتاب دونوں طرف سے اس کا ٹریٹمنٹ ہے. بس ٹھیک ہے، وہ ان کا حساب کتاب ہوتا رہے گا. اب انہوں نے ایک نتیجہ حاصل کر لیا کہ دیکھو جی 40 گناہ ہیں اور 50 نیکیاں ہیں، پھر تو میرا پڑھنا نیکیوں والا بھاری ہے، میں نچلے درجے کی جنت میں چلا جاؤں. یہ ذاتی پلڑے بازی ہے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن انسان نے ایک اخذ کر لیا. اس نے کہا جی اگر 45 گناہ ہوتے ہیں اور 40 نیکیاں ہیں، تھوڑا جہا پلڑا اس پاسے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو کہیں گے اسے انگاروں سے ذرا دھلاؤ، تھوڑا سا 2-4 ہوتے دو، اسے اٹھا کر دھل گیا، 5 گناہوں کی سزا مل گئی، چل بھائی ہوں تیرا بیلنس برابر ہے، ہوں نکل جاؤ اس پاس. یہ خود کیا، یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھا، یہ تم نے خود سوال جواب حساب کتاب تم نے کیا، یہ ہم نے نہیں کہا. ہم نے تو کہا بھائی جان جہنم میں جاؤ گے، ہمیشہ اس میں جاؤ. چلو آپ کہیں نہیں، حدیثوں میں ثابت ہے کہ جناب ایسا نہیں ہوگا، اپنے گناہوں کا نتیجہ بھگتنے کے بعد آدمی جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، حدیث موجود ہے، بالکل صحیح. آپ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جو وہ عرصہ جہنم میں گزارا جائے گا وہ کتنا ہوگا اور کیسا ہوگا؟ اندازہ ہے اس بات؟ کوئی اندازہ نہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، تصور سے بہت باہر کی بات ہے. باہر اللہ تعالیٰ نے سیدھا فرمایا کہ یہ فارمولہ میں نے نہیں بنایا،
اور تم مجھ پہ جھوٹا بہتان باندھتے ہو. اب پتہ نہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے. پہلے ہم نے مانگا ہم پہ کتاب نازل کرو، دیکھو ہم مان کے دکھاتے ہیں. بہترین ایسے فرما بردار ہوں گے. کیا بات ہے، بنی اسرائیل تو سارے نافرمان. پہلے بنی اسرائیل والے کہتے ہیں کہ کاش نوح علیہ السلام کے دور میں ہم ہوتے، ہائے دیکھو ہم اپنے نوح کو کیسے مانتے، ہم تو اس کے ساتھ کشتی بنواتے، تو پائے جوڑتے. ہم کشتی اور بڑی ڈبل سٹوری تھی، ٹرپل سٹوری تھی، ہم 4 سٹوریز بناتے، ملٹیپل برج خلیفہ بنا دیتے، اس کے اوپر چڑھ جاتے آسمان میں. اور اللہ پاک سے دعا مانگتے، وہ بھی نیڑے ہوتا، اسی بھی نیڑے ہوتی. بارش ہو رہی ہوتی، ہم پکوڑے بھی بنا رہے ہوتے بیگمات، ہم کہتے ہیں ہم بچنے والے لوگ. عجیب لوگ. اب جب کتاب نازل ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں وہ فرعون ٹھیک تھا یار، وہ بندہ بڑا چنگا سی ہے ایسی بڑا کوئی فراڈیا چور ہے ایسی، لیکن بندہ بڑا چنگا سی، کھاندہ سی تے لاندہ بھی. سونے کے محل بنواتا تھا ہم سے، دھکے لگواتا تھا، لیکن روٹی تو دیتا تھا. کیا بازار تھی، کیا گلیاں تھی. یاد ہوگا آپ کو فلانے نکڑ پہ کیسے چھولے والے کی دکان ہے، وہ کون سے پجے کے پاپے فلانے. مصر میں ایسے ہی کھلا رنگ برنگ بازار تھا، بڑا عالی شان. پرانا ذکر ہے نا، جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے انٹر ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا اس کے مصر میں شہر میں، ایک رنگ برنگ شہر تھا. کیا بات تھی، بہت عالی شان تھا. ان کے بعد صرف مویشی، مال مویشی. وہاں تھا قحط، مصر میں اس وقت قحط آیا، ادھر بھی قحط تھا. شہر سے باہر قبائلی رہتے تھے. یہ اپنے بھیڑ مویشی لے کر وہاں گئے کہ جی بارٹر ٹریڈ کریں گے، وہاں سے گندم لے آئیں گے. تو رونقیں دیکھ کے حیران پریشان رہ گئے بیٹے، ان کے کمال ہو گیا یار، کیا بات ہے، شہر بنایا، ڈیولپمنٹ کی ہے، کیا ترقی ہے جناب، ٹائم اسکوائر بنا کے رکھ دیا ہے جی، ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اور کیا بات ہے. ایسے ہی ہوا ہوگا نا. ابھی یہاں سے جیسے ایک پنڈی گھیبو سے بندہ چلا جائے انگلینڈ ہو، تو وہاں جا کے لندن اتر کے وہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ کیا اس کا علاج ہوا، یا وہ نیو یارک اتر جائے، کمال ہو جائے گا. وہ پریشان ہو جائے گا کہ بھائی یہ تو جنگل میں منگل. ہم تو وہاں ہی سوچ رہے تھے یہاں تو ہوری ہور پھر رہی ہے ڈھیر، وہاں تو 70 لکھی تھی، یہاں 170 پھر رہی، ڈھیر لگا ہوا. ہوش سے نکل جائے گا آدمی کی اتنی ترقی، کمال ہو گیا. سفید صاف ستھری سڑکیں، اتنی بیٹھ کے روٹی کھا لینے یار ایسی. آپ نے حرم میں دیکھا ہوگا نا، لوگ سڑک پہ راستے میں بیٹھ کے روٹیاں کھا رہے ہوتے، کھانا نکالا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ صاف ستھری ہوتی ہے. یہاں غریبوں نے دیکھی نہیں ہوتی، یہاں نالے کیچڑ گند ہوتا ہے. اچھا انڈیا کا بھی یہی حال ہے. کل میرے پاس نا ویڈیو آئی پنڈی کا ہنگامہ. پہلے پنڈی راول پنڈی نے مہنگائی کے خلاف مارچ کیا، پھر جناب علی وہ ساتھ ہی ایک ویڈیو اور آ گئی، ساتھ ہی ایک اور آ گئی، 3 ویڈیوز ہیں. وہ تھی انڈیا کی، وہاں مسلمان احتجاج کر رہے تھے، وہ گن شیلٹر فائر. میں یہی سمجھا یہ بھی راجہ بازار کی ویڈیو ہے، وہی حرکتیں، وہی کپڑے، وہی الفاظ، وہی شکلیں، وہی شیلنگ، وہی بھاگ دوڑ، وہی پتھراؤ. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ انڈیا کی ہے، یہ پاکستان. حال دونوں ایک برابر، یقین کرے ایک برابر. گند مچا ہوا، نالیاں بہ رہی ہیں، پیشاب کیا ہوا ہے نالیوں کو، سڑکوں کے اوپر فٹ پاتھوں پہ نشان بنے ہوئے ہیں، گندے گندے میلے لوگ پتھر پھینک رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، پولیس والے اس پہ پتھر شیلنگ کر رہے ہیں. دونوں یقین کریں آپ جج نہیں کر سکتے کہ انڈیا کون سا ہے، پاکستان وہیں کی وہیں. اب جب یہ اتر جائے وہاں جا کے، نیو یارک اتر گیا، کیلیفورنیا چلا گیا، ٹورانٹو پہنچ گیا، یار کمال ہو گیا، پاگل ہو جاتا ہے. تو یہ مصر میں جا کے بھی ان کے ساتھ یہی ہوا ہوگا. تو پھر انہیں وہ رنگینیاں یاد آتی تھی کہ جی ہمارے باپ دادا نے تو بڑا کمال کیا ہے، ہمارا باپ یوسف تو وہاں کا جناب علی صدر تھا، سارا حاکم وقت وہی بنا دیا یوسف نے. وہ ان کو ساری عیاشیاں یاد آتی. بعد میں فرعون نے بیٹی لگا. اب یہ نہیں ہے کہ فرعون نے بس آیا اور اس نے سارے بنی اسرائیل والوں کو ادھر لے آؤ، سارے کام پکڑ لو. یہ بھی کئی سالوں میں 100 200 300 سال گزر گئے ہوں گے لگ بھگ، اوپر نیچے. تب کہیں جا کے آہستہ 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 ان کو بیگار پہ لگایا، ملازمت شروع کرائی. کیونکہ انہوں نے کمال یہ کیا تھا کہ وہیں شہر میں سکونت اختیار کر لی مصر میں. باپ نے تو کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، سودا کرنا الگ نکلنا، دروازوں سے باہر نکل جانا، ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں. لیکن یہ تو بھائی کمال کے وہاں رک گئے کہ یار بندے اتنے کو جناب تھوڑا جو اقامہ جہاں مل سکتا ہے. جیسے عمرہ کرنے کو جائے نا، وہ اقامے ڈھونڈتا وہاں، بھائی جی کوئی اتنی ٹیکسی چلا لے، میں جانا کوئی نہیں واپس. ظاہر ہے انٹرنل پنجاب سے کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح واپس جائے گا. وہاں وہ ریت مٹی، کٹا مٹی، اور یہاں عرب
وہ بلند بالا اوبرائے ہوٹل اور فلانا دارالتوحید ملٹی سٹوری ہوٹل بلڈنگ چمک دمک 5 اسٹار قسم کی. کہتا ہے مجھے ادھر ہی رکھو. یہ مصر والوں نے بھی یہی کیا. انہوں نے بنی اسرائیل والوں نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جی کوئی سیٹنگ اچھی بڑھا رہے ہیں شہر ہی چاہ دو چلو تو گراں بڑا مسئلہ ہے. وہ کھیتی باڑی چھوڑ کے اپنا آپ چھوڑ کے اپنا اصل چھوڑ کے اپنا کمال چھوڑ کے شہر میں آ گئے. اب شہر میں آپ کیا کریں گے؟ کھیتی باڑی تو ہے نہیں. شہر کا تو نظام ہے دکاندار مارکیٹ ہے. اب آپ مارکیٹ میں فٹ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں بھائی جی میں سیکورٹی گارڈ لگ جاؤں ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے بھائی. کہتے کھڑا ہو جائے کوئی بات نہیں. وہ کہتے چلو کوئی بات نہیں بچہ اور روٹی سے بیوی تمہاری ہے ہاں جی چلو گھر صفائی کے لیے بھیج دو. بات جو ہو رہا ہے آج یہی ہو رہا ہے نا. دیہات سے اٹھا آدمی تھا وہ جاہل یہاں سیٹ نہیں ہوا بس وہ سیکورٹی گارڈ لگ گیا. بیڑا غرق کرا لی ریڑھی لگا لی. ہر آدمی نے کریانہ اسٹور کھول لیا. اور یہ کریانے کی دکان پائی تھی پتہ نہیں کیا کمال کیا کمائی آپ نے کھولی ہوئی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ پتہ نہیں اس میں کوئی کمائی ہے. بس اس میں ہوتا ہے کہ کچھ تو کرنا ہے اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس میں گھر کا راشن اپنے پاس خود ہی آتے ہیں. راشن سے لینا نہیں چلو دکان واسطے اور ہوتا اس میں کچھ نہیں ہے. اصل اپنا چھوڑا ہوتا ہے جو بنایا ہے آپ کو. اب موچی اپنا موچی پن چھوڑ دے جوتا کاٹنا چھوڑ دے ہے جی اور وہ جا کے ڈاکٹر کی دکان پہ کھڑا ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بڑا شاندار کلینک بنایا جی آپ نے ٹیکا شیکا بڑا مزیدار لگاتے ہو مجھے بھی کوئی سیٹ کر لو. ڈاکٹر کہے جی آپ کو کیا آتا ہے آپ گائنیکالوجسٹ بن سکتے ہیں. جی وہ تو ذرا تھوڑا جا مشکل کام ہے. کہتے پھر وہ ڈنڈا لے کے باہر کھڑے ہو جائے. کہتا ہاں یہ میں کر لوں گا. ایسا دو گے ہاں ہم تم کو ڈالر دے گا. اپنا اصل جب چھوڑ دیں تو آپ وہ اگلا رزلٹ وہی ہوتا ہے کہ آگے آپ کو فرعون ٹکرے گا. آج نہیں 50 سال میں 60 سال میں 100 سال میں ایک فرعون ٹکرے گا. آپ کے بیٹوں کو قتل کرے گا. آپ کی عورتیں اٹھا کے بدکاری کے لیے استعمال کرے گا. ان کے ساتھ یہ لکھا دیکھ لے بھائی جان استعمال کرے گا. وہی انلیگل انفیئر مینز میں آپ پھنس جائیں گے جس کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے ترقی کے نام پر بیٹھے. دوبارہ یہی ہوا پھر وہ بند کر دو. آخر بھی مظلوم بھی یہی بن گئے. اب فرعون کا سٹینڈ یہ تھا کہ تم نے ولنگلی ہمارے شہر میں سکونت اختیار کی. ہم تو تمہیں شہر سے باہر سے اٹھا کے نہیں لائے. ہم نے تمہیں کہا تھا کہ چلو اپنے قبائل چھوڑ دو کھیتی باڑی چھوڑ دو بھیڑ بکری پالنا چھوڑ دو آ جاؤ شہر میں. ہم نے کہا تھا تو خود چھپ چھپ کے گھستے تھے ولنگلی اور ملتے کرتے تھے کہ جناب ہمیں کسی طرح پہ یہاں پہ سیٹنگ بنا کوئی سیکورٹی گارڈ لگا دے کوئی مزدوری کرا لو. میں تمہارے جوتے پالش کرنے کے لیے تیار ہوں. میں تمہارے کپڑے دھو دوں گا. میں تمہارا برتن ٹوائلٹ صاف کر دوں گا. مجھے ادھر رکھ دو بس. تم نے کہا ہے ولنگلی کہ جی کہا ہے. پھر ہم نے تمہیں اس کے پیسے دیے کہ جی دیے. کہا اب کیا تکلیف ہے. اب موسیٰ کہاں سے آ گیا. کہنی گل جو تھوڑی ٹھیک ہے جی اسی تو بلایا کوئی نہیں وہ اللہ میاں اسی محبوب جو بن گئے وہ کہتا جی آزادی. فرعون نے ان سے یہی پوچھا ہوگا جو میں اکثر یار لوگوں سے پوچھتا ہوں. ویسے میں فرعون نہیں ہوں لیکن میں پوچھتا ہوں کہ بھائی جان آپ آزادی لے کے کیا کریں گے. اس کا ہے جی چڑیاں ہلائیں گے یا باجا بجائیں گے. تیسرا کام آتا ہے آپ کو کیا کریں گے. آزادی لے لو چلو لے لو. اب لی آزادی بنی اسرائیل نے آزادی لے لی. کیا کرا بھرا پڑا ہے قرآن بھرا پڑا. کیا کرا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی جناب علی بدنام کیا. یہ شہر سے ہمیں نکالا ہے جنگلوں میں بٹھا دیا. ہر وقت ندیاں ہی بہتی رہتی ہیں. پانی پینے میں یار نہانا تو نہیں کرتے رہے. کیا مطلب ہر وقت وضو ہی کرتے رہے. کیا مطلب ہے اس بات. پھر ہمیں کہہ رہے ہیں جی گائے ذبح کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی پسند کی بات. جانور ذبح کرنا اللہ کی مقبولیت کا نام ہے. عجیب توجیہات تھیں ان کی عجیب. یعنی جانور ذبح ہو گیا تو اس کا خون نکلے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اس طرح کے سوال کرتے تھے کہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تم پہ الٹے الٹے احکامات نازل ہو رہے ہیں جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہیں جس میں تم بحث کرو کرنا چاہتے نہیں ہو اسی لیے نازل ہو رہا ہے کہ اب تم نہیں کرو گے نافرمانی کرو گے اتمام حجت کے لیے. میں اکثر یہی بات درج کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف انہو طغی باغی ہو گیا. کیا اس لیے بھیجا تھا کہ فرعون ایمان لانے والا تھا.
موسیٰ علیہ السلام جائیں گے تبلیغ کریں گے، فرعون صاحب کہیں گے میں توبہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں میں کلمہ. جیسے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں میرے بھائی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے میرے پیچھے. فرعون نے یہ نہیں کرنا تھا، کرنا تھا نہیں ماننا تھا بھائی جان. اس نے کہنا تھا کہ میں فرعون بالکل اپنی جگہ بالکل فٹ ہوں، آپ کو ذہنی تکلیف ہے کوئی نہ کوئی علاج کرائیں، آپ بے وقوف آدمی یا آپ جادوگر ہیں، بہت سیانے بہت چلاک آدمی. یہی اس نے بات کی کہ میں ابھی آپ کو کرتا ہوں سیدھا، یہ جو آپ کی ٹیم ہے میں سب کے ہاتھ پیر کاٹوں گا، الٹا لٹکاؤں گا، سارے سیدھے ہو جائیں. ایک فلیش شروع. فرعون نے فرما بردار نہیں ہونا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھیجا کیا تھا؟ اس لیے بھیجا تھا کہ اب اس سے وہ کام کرانا ہے کہ اس کو فل فورس میں لا کے نافرمان کرنا ہے، کیونکہ ہم نے عنقریب اسے پکڑنا ہے. اور جب پکڑا جائے تو کوئی یہ نہ کہے ہائے وہ بڑی زیادتی ہوئی ہے یار، بڑا ظلم ہوا فرعون. آپ نے کبھی یہ سنا کسی آدمی نے یہ بات کی ہو کسی مذہب کا یار فرعون اور بڑی زیادتی ہوئی تھی؟ میں پڑھی جناب قرآن کی ساری دکھانی بڑی زیادتی ہو جناب، ڈھو بھی چھوڑ گیا یار، ایویں یار بالکل پوری فوج سمیت. ایسا کوئی نہیں کہتا، ایسا کوئی نہیں کہتا. بغاوت میں اس لیول پہ اس کو پہنچایا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہ وہ بالکل ایک نمبر قاتل، فراڈیا، ڈکیت، چور چکار مشہور ہو جائے اور اس کو پکڑا جائے تو اس کو ووٹ آف کانفیڈنس نہ ملے، کوئی فیور نہ ملے، اس کو پکڑا جائے ہاں یہ صحیح مارا گیا جی، یہ سے مار جانا چاہیے. وہ بھی چور ایسا تھا کہ دونوں سائڈ سے وہ پانی کے پارٹ کھلے دیکھ رہا ہے کہ راستہ عارضی بنا ہوا ہے، بنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، میرے جادوگر نے یا میرے دیوتا نے تو بنایا نہیں، بنایا اللہ تعالیٰ، اور وہ میرے خلاف ہے، پھر بھی گھس گیا اس راستے میں. فراڈیا وہ اس لیول کا تھا. بیچ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کام دکھایا، وہ اتھل پتھل کر کے پاری. یہ ہوا اسی لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسے ہدایت نہیں دینی تھی، اس کو ڈھیل دینی تھی ایک مخصوص وقت تک کہ ٹھیک ہے تم ایسا کام کرو گے کہ پھر پورا خطہ تمہارے خلاف ہوگا. ہاں جی اس کو قتل کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ جی میں جیت گیا اور میں فورس میں آ گیا اور میری طاقت بہت ہے. اللہ کے آگے کبھی کسی کی طاقت چلی نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا، کوئی امکان نہیں ہے. بڑے بڑے جنگجو آئے اور نکل گئے، بڑے بڑے پرامن آئے اور نکل گئے، آتے ہیں اور جاتے ہیں، بس سیدھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت کے طریقے ہم نے سب کے الگ بنائے ہیں، ہدایت کا راستہ ہم نے سب کو دے دیا ہے، اچھا اور برا الگ ہو جائے گا، خوشبو کے والے خوشبو کی طرف چلے جائیں گے، بدبو والے بدبو کی طرف چلے جائیں گے، نیک نیکوں کے ساتھ مل جائیں گے، بد بدکاروں کے ساتھ مل جائیں گے. یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا کھاتے ہیں اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے ہمیشہ. ان فیکٹ اس میں نہ کسی کی جیت ہے نہ ہار ہے، ایک طریقہ کار کے ساتھ چل رہا ہے سارا کام. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اب آپ کب کہیں گے کہ جی سورج یا چاند دونوں میں سے کم اہم کون ہے؟ آپ کہیں گے چاند. ایسی بات ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ چاند بھی ہلا نا تو سارا ہی ہل جائے گا. میگنیٹک فیلڈز میں یہ جا کے کہیں ٹکر کھائے گا، ایک ستارہ ٹوٹے گا، ہو سکتا ہے دنیا ہی زمین پہ ہی لگ جائے جا کے. کیا یہ پانچ ہوئی پورا نظام فارغ ہوگا، اکیلی زمین فارغ نہیں ہوگی، اکیلی زمین نہیں فارغ ہوگی. اگر یہ کولیپس کرتی ہے پورا نظام شمسی جائے گا. ایک نظام شمسی کا تو ہو سکتا ہے گیلیکسی فارغ ہو جائے، کیونکہ سارے ہی ایک کے ساتھ دوسرے سے جڑے ہوئے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں فلانی پارٹی فارغ ہو جائے ہماری پارٹی بن جائے. کمال آدمی آپ یہ کیا سوچتے بھائی جان؟ کسی کا ٹولہ ختم ہوگا آپ کا ٹولہ باقی نہیں رہے گا، آپ بھی فارغ ہو جائیں گے، ایک اور ٹولہ آ کے آپ کو فارغ کر دے گا، ایک اور گروہ آ جائے وہ آپ کو فارغ کرے گا. ایسے ہی ہوتا رہا ہے. 1400 سال مسلمانوں کی تو تاریخ ماشاءاللہ ایسی کمال کی. زیادہ تر تو بیٹے نے ہی باپ کو مارا، باہر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی، بھائی نے ہی بھائی کو مارا. گردنیں اتارنے والے فیملی ممبرز ہی رہے زیادہ تر. بہترین کام ہے، دیکھتے رہے پیچھے، عبرت نہیں پکڑنی تو آپ کی مرضی. آپس کی بات ہے، ہمیں پسند بہت ہے، پسند بہت ہے یہ بات. چنگیز خان پسند نہیں ہے ہمیں، ہلاکو خان ہمیں پسند نہیں، ہمیں برقع خان پسند ہے. ہمیں نہیں پسند کیوں؟ وہ مسلمان ہو گئے. برقع خان نے مسلمان ہونے کے بعد جنگ چھوڑ دی تھی، تلوار چھوڑ دی تھی، کیا کیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا. کریانے کی دکان کھولی تھی، ہاتھ اوپر کی، وہ مسجد پہ جانا جی اذان ہوئی گی، تھک ہو گیا اشہد اللہ الہ، وہ نہیں کر رہا تھا. وہ وہی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا بھجن وہی کام کر رہا تھا کلمہ پڑھ کے، لیکن ہمارا ہیرو بن گیا تھا ود ان نو ٹائم.
ختم ہو گئی تھی بات. جو ہلاکو خان کے حامی تھے یا خود ہلاکو خان تھا, اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ میرا بھائی میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, نافرمان ہو گیا. ہوا ہوگا یا نہیں؟ آپ کو تو مزہ آ گیا نا جی, یہ جا کے ترکوں کے ساتھ کولیبریٹ کر کے اور بہت بڑی طاقت بن گئی ہے. پھر انہوں نے فتوحات ہی کرنی تھی, پھر پیچھے رہ کے گیا تھا. وہ کہنا نہیں چاہیے, آج کل وہ جملہ مشہور ہے, کتی چورانا ڈالی. لیکن ان فیکٹ وہ منگولوں کے حساب سے دیکھیں تو ان کے ساتھ ہی ہوا تھا. برقع خان مسلمانوں سے مل گیا. ہم ان کے مقابلے میں مسلمان چور تھے. برقع خان ان کی کتی تھی, وہ جا کے ادھر مل گئی. لیکن چونکہ ہمارے مذہب کی اور ہمارے فائدے کی بات تھی, اس لیے ہمیں وہ پسند آتا, ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اور بڑا الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو ہدایت دے دی اور عالم اسلام کے لیے جگمگا گیا. بالکل وہی بات جیسے میں نے کل پرسوں بچوں سے پوچھا, آج صبح بیٹھنے میں بھی لیڈیز سے بھی پوچھا کہ بھائی اگر آپ آج کا دن آپ کہیں گے جی میں نے ایک اچھا کام, تو آپ کیا اچھا کام کریں گے؟ ایک اچھا کام سوچیں کیا کریں گے. ایک یعنی اچانک ایک کلک جو ہوگی ذہن میں, وہ کیا اچھائی کی آئے گی؟ زیادہ تر کی نہیں, میں کسی کا مدد کروں, کسی کی مدد, کسی کو پانی پلا دیں, کسی کا بھلا کریں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک خنزیر گھس آتا ہے, ایک سانپ گھس آتا ہے, ایک بچھو گھس آتا ہے, ایک اژدہا گھس آتا ہے, ایک کتا آوارہ خارج زدہ گھس آتا ہے, آپ اس کی مدد کریں گے یا اس کو باہر نکالیں گے ڈنڈے مار کے؟ مدد تو آپ کو کرنی چاہیے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں ایک مدد کرو گے, جو بھی پہلا سوال یہ آ جائے اس کی مدد کرو گے. لیکن اگر وہ آپ کی مرضی کا, آپ کا پسندیدہ نہیں ہے, آپ اس وقت مدد نہیں کریں گے. ہو سکتا آپ نیکی نہیں کریں گے, نیکی آپ کریں گے جب آپ کی پسند کا کوئی آئٹم سامنے آ جائے. اپنی پسند کی نیکی کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ یہ فیورٹ نیکی ہے, یہ کام میں کروں گا. میں جنرل نیکی نہیں کرنا چاہتا. ایسی بات ہے یا نہیں؟ خود سوچے آدمی کہ جی میں ایسا ہوں یا نہیں. جب میں ایک جنرل نیکی کرنے والا آدمی, میں بالکل تمیز نہیں کرتا, تخصیص نہیں کرتا, میں جنرل خیر کا کام کر دیتا ہوں نا. آپ اپنی پسند کے بھکاری کو بھیک دیں گے, اور جو نہیں پسند آئے گا اسے کہیں گے مشٹنڈا ہے اور جا کے کما, اور ورنہ تجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کان پکڑا دے گا, بھیک مانگنے کی ضرورت. لیکن اگر آپ کو کوئی بھکاری فیورٹ لگ گیا اور کہیں گے دل پہ اثر ہو گیا, تو پھر کہیں گے یہ لو پیسے. آپ ایسا ہی کرتے ہیں ہمیشہ. ہر نیکی آپ کی مشروط ہے آپ کی پسند سے. اوور آل جیسچر نہیں ہے آپ کا, جنرل جیسچر نہیں ہے, پسند ناپسند بیچ میں شامل ہے. اس لیول کی نیکی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اگر اس میں خود غرضی اور پسند شامل ہے, پھر نیکی کس بات کی ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, منہ دائیں بائیں پھیر لیتے اور پھر سمجھتے ہو نیکی کر لو. ایسے نیکی لیس البر. تو یہ بڑا مشکل ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. جس چیز سے تمہیں محبت ہے نا, جس چیز سے تمہیں چھک پیدا ہوتی ہے, تکلیف پیدا ہو, اور پھر تم وہ خرچ کر دو دوسرے کے لیے, پھر تم پہنچو گے نیکی کی طرف. ورنہ تم نیکی کی طرف نہیں پہنچو گے. کہ آپ پبلسائز کر دیں, پبلسٹی والی نیکی کرتے ہیں, پسند والی نیکی, وہ بس اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ وہ نیکی نہیں ہے. باقی قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو ہم سلیکٹیو نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں, سلیکٹیو عبادت کرنے والے لوگ ہیں. اور جو عبادت ہمیں سمجھ آتی ہے, ہم کہتے ہیں یہ صحیح طریقہ, مجھے پتا ہے فلانے کا طریقہ صحیح نہیں ہے, وہ ہمیں ہی کہہ رہا ہوتا ہے. یہ گروہ بازی کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ بڑے گروہ ہوتے ہیں بعض دفعہ, پیروں کے مزاروں پہ جناب علی وہ حرکتیں کرنے والے جو مزاروں پہ ہوتی ہیں, وہ ایک بہت بڑا گروہ ہے. وہ ایک بہت بڑی طاقت کا نام, بہت لاکھوں کروڑوں آدمی ہیں, اور جماعتوں میں جانے والے بھی لاکھوں کروڑوں آدمی ہیں. وہ وہاں پہ بھی وہ حرکتیں کرتے ہیں. وہی بات, اچھی دونوں اچھے آدمی تو کرتے ہیں, اپنی پسند سے کرتے ہیں. مجھے وہ پسند ہے یا نہیں ہے, یہ فیصلہ میں نے کرنا. جو حرکت مجھے پسند آئے گی میں اس گروہ میں گھس جاتا ہوں. نیکی تو دونوں طرف ہو رہی ہے. اپنے اپنے مشرب میں تو دونوں کلو حزب بما لدیہم فریحون ہے. ہر گروہ اپنے اپنے مشرب میں, اپنی اپنی عبادت میں, اپنے اپنے عقیدے میں خوش ہے. میں ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پسند آتا تو آپ کہتے ہیں یہ سب جہالت ہو رہی ہے, یہ سارا کفر ہے, یہ سارا غیر ضروری ہے. ایسے ہی کرتے ہیں آپ, ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہیں گے.
اور یہ دھڑے بازی گروہ بندیاں رہیں گی ہمیشہ، اسے اللہ تعالیٰ نے ڈیموٹ کیا. بہرحال فرمائشیں ختم نہیں ہوں گی. حکمران آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، لیڈر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، قانون آپ کو چاہیے، ضابطہ چاہیے. جب ملے گا تو آپ کو برا لگے گا. بیڈ فارمولہ ہے ہمیشہ، اول دن سے انسان کے ساتھ ایسے ہی. پتا جی مہاراج ایسے ہی تھے ہمارے. آدم علیہ السلام پوری جنت حوالے کر دی پلیٹ میں رکھ کے، بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر کسی نماز کے، بغیر کسی روزے کے، بغیر کسی عبادت کے، بغیر کسی حج کے. پوری جنت آپ کو یہ لے. اور جنت الفردوس بیگم بھی دے دی. اب آپ یہ مت سوچیے گا کہ پھر جنت کے لیے کام دیجیے، بڈی بھی نہ لیتے تو دے دی. بھائی ان کی پسند تھی، اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب ایک پابندی لگائی نا، ولا تقربا هذه الشجرہ، بس وہی پوری نہیں کی. بس وہی پوری نہیں، ایک پابندی اور نہیں پوری. اور یہ نخل کی درخت اس لیے میں اکثر وہ بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے ہی لگایا، آپ کیا ہے. وہ اسی لیے کیا کہ آپ دیکھو کہ تمہیں پوری جنت نظر نہیں آ رہی، کروڑوں ہاں اربوں کھربوں درخت تمہیں نظر نہیں آ رہی، تمہیں یہ درخت نظر آ رہا ہے جو ممنوع ہے. کیا باقی درخت نہیں ہے؟ کیا باقی وہ پھل نہیں ہے؟ کیا باقی خوش ذائقہ خوش رنگ نہیں ہوں گے؟ یہ بہت زیادہ لگا. اس میں اپیلنگ کیوں ہے، اس میں اٹریکشن کیوں؟ وہ اسی لیے ہے کہ انسان کی فطرت ایسی بنانے والے نے رکھی ہے، وہ بنایا ہی ایسے ہے خود ہی. اس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا رکھا ہے تاکہ اس میں کمال ہو. انسان کا کمال یہی ہے، اس میں کمال ہی رکھا ہے. کالی گاڑی اور سفید گاڑی بنانے والا دونوں کی اسپیڈ برابر ہے. ایک کی چابی آپ کو ولنگلی دے دی جائے نا، یہ کالی گاڑی لے جاؤ، یہ تمہاری، اور سفید تمہیں نہیں ملے گی، بس یہ جملہ آپ کو لڑ جائے گا. کالی آپ بھولیں نہیں نہ، سفید کیوں نہیں لڑ رہی نہ جی، کیوں جی سفید بھی چاہیے، یا سفید ہی دیں، اب تو سفید دوں گا. اب پتہ یہی تھا تو اللہ تعالیٰ کا لے آیا. میں نے پہلے پتہ سی دے ہوئے چٹی کٹی دی گاڑی دے چابی دے. اینڈ میں پھر کہتے کالی گاڑی میں جو مزہ تھا تمہیں پتہ ہی بندہ کہے نہیں پھر روکے بھائی جی چلو ٹھیک ہے جی، میں اوپینین پکا لے لیں جی، ڈیسیجن بدل گیا، وہ کالی دی دیو جی، بس موڑو جی. یہی فیصلہ آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے، دو اکٹھی چلا نہیں سکتے. شاید جنت میں آپ یہ دعا کریں گے کہ جی میری 4 ٹانگیں اور 2 سر اور 2 ہاتھ، 4 ہاتھ پیر ہونے، وہ آپ ایلین ٹائپ کے وہ نہیں آتے آج کل وہ بنے ہوئے ٹی وی میں ڈھیر سارے، وہ ایسا شاید آپ کر لیں. ان فیکٹ آپ کر نہیں سکتے. مزہ وہ ایک سر والا ہی ہے. وہ میں نے اپنی ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اس میں 2 سردار تھے. وہ قدرت ہے، نیچے سے دھڑ ایک تھا ان کا، اوپر سے سیڑھیاں 2 تھی باقاعدہ. میدا کہتے ہیں ایک ہے ہمارا، سر اور ہاتھ ایک ایک، دونوں کا ہاتھ ایک برابر، ٹانگیں 2 ہی تھی. وہ عجیب ایک جناب علی کا ٹوئنس تھے وہ. وہ کہتے ہیں بالکل ہماری پسند ناپسند میں فرق ہے، مجھے کچھ پسند ہے، اسے کچھ پسند ہے، میں کچھ کھاتا ہوں، یہ کچھ کھاتا ہے، میدے میں ایک بھی جاتا ہے لیکن میں بھوکا رہتا ہوں جب تک میں خود نہ کھاتا. ایک کمال ہے، ایک کمال. انسان کو اگر ایک ہی جسم میں 2 دھڑ مل جائے، 2 سر مل جائے، ناکام ہو جائے، نہیں چل سکتا. ایک عجیب مشین ہے، ایک عجیب جو آپ کی پرسنالٹی ہے نا، آپ کی سوچ، آپ کا برین ہے، وہ ایک بڑی خوفناک چیز ہے. اپنا ہی دوسرا برین آپ کو پسند نہیں آئے گا، آپ کا آئیڈینٹیکل ہی آپ کو پسند نہیں آئے گا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آپ کو کالی گاڑی اور سفید گاڑی کا مسئلہ رہے گا. بنانے والے نے دونوں دہرائی ضرور، اس لیے کہ آپ کو دونوں کی فرمائش پیدا ہوگی، دونوں کی خواہش رہتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں کبھی کالی گاڑی چلاؤں اور کبھی سفید، دونوں کی اسپیڈ برابر ہے، دونوں کا ماڈل برابر ہے، دونوں کی میک برابر ہے. ایک کالی ہے، ایک سفید ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی ایک سے میں ٹکا لایا، ایک سے نہیں لایا. وہ ایسے کالے اور بکرے اور وہ کالے گھوڑے اور سفید گھوڑے والی کہانی سنے آپ؟ کہتے ہیں دونوں میں فرق نہیں تھا تو میں نے ایک کی دم کاٹ دی. دم کی کیا ضرورت تھی؟ کالا اور سفید تو فرق پتہ چل رہا تھا. نہیں اصل میں دونوں گھوڑے تھے نا. ایک لنڈا تھا، ایک دم والا تھا. اب بات سمجھ آ گئی. یہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، کتنی عمر کی ہو. گائے ہو تو گائے ذبح کر کے فارغ کر دے دو. نہیں، بالکل وہی کہانی ہے ہاتھی والی کہ 5 نابینے تھے، 6 نابینے تھے، 5 6 8، اب تو بہت سارے آج کے حساب سے 5000 نابینے تھے. ہاں جی، یا 13 جمع 1 نابینے تھے، 13 ایک طرف 1 ایک طرف.
نابینے تھے نابینے ساری، یہ گارنٹی ہے. اور بیٹھے ہوئے تھے اور سارے عالم فاضل تھے، سب نے دنیا جہان دیکھ رکھا تھا، تھے نابینے، دنیا جہان کا علم سب کو پتا تھا، سارے عالم فاضل کمال کے. ان کے سامنے اعلان ہوا ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا، کمال. اب اندر سے چور تو تھا، ہمیں پتہ نہیں ہاتھی ہوتا ہے، لیکن عالم فاضل کیسے بتایا کہ میں جاہل ہوں؟ تو نہیں کر سکتا. ہاتھی سامنے لا کے تماشائی نے محبت نے کہیں کھڑا کر دیا. اب یہ گئے سیانے بہنے، اور ذرا ہاتھی چیک کرنے ہیں جی، جیسے آج کل ربا چیک کرائیے تو ہم اس طرح انہوں نے کہا ہاتھی چیک کرانے جی تو ہم آؤ جی. گیا، کسی نے پیٹ پہ ہاتھ لگایا، کسی نے ٹانگ پر ہاتھ لگایا، کسی نے دم کو ہاتھ لگایا، کسی نے سونڈ کو ہاتھ لگایا، کسی کے ہاتھ میں اس کے دانت آ گئے، کسی کے ہاتھ میں کان آ گئے. اب عالم فاضل تو مزید عالم فاضل ہو گیا، اور اندھا عالم فاضل تو کیا ہی بات، اس نے یہی کیا، آپس میں آ کے بیٹھے علم فضل جھاڑنا شروع کیا. اوے مورکھو تمہیں کیا پتا، ہاتھی ایک پائپ کی طرح ہوتا ہے، پرنالے کی طرح. اس نے اس کی سونڈ کو ہاتھ لگایا. تو کہتا ہے جاہل آدمی تجھے کیا پتا ہے رسی کی طرح ہوتا ہے، اس نے اس کی دم چھیڑی تھی. تیسرا کہتا ہے تم دونوں بڑے گدھے پاگل ہو، ہاتھی تو ستون کی طرح ہوتا ہے، اس نے اس کی ٹانگ پہ ہاتھ لگایا تھا. تیسرے نے کہا ایک بہت بڑی فصیل کی دیوار ہوتی ہے، اس نے اس کے پیٹ کو ہاتھ لگایا. تیسرے نے کہا پتے کی طرح ہوتا ہے، اس نے اس کے کان کو ہاتھ لگایا. اسی بات میں 10 منٹ گزرے، جھگڑا شروع ہو گیا. اس لیے کہ پورا تو کسی نے نہیں دیکھا تھا، تھے سارے اندھے، پورا تو دیکھ سکتے ہی نہیں تھے. پورا ہاتھی کون اکیلا آدمی دیکھے، وہ بھی جب نابینا ہو، ممکن نہیں ہے. بس اس بات کا جھگڑا آج تک نہیں ہوا، آج تک ختم نہیں. یہ اندھوں کا ہاتھی ہے، یہ جو دین ہے. کسی کے ہاتھ میں سونڈ آئی ہے، کسی کے ہاتھ میں ناک آئی ہے، کسی کے ہاتھ میں دم آئی ہے، کسی کے ہاتھ میں. ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تو پورا ہاتھی آیا ہے. سارے کہتے ہیں کہ پورے ہاتھی پہ سوار ہیں ہم، تو ہاتھی ہی ہمارا ہے، ہم جہاں چاہیں گے اس ہاتھی کو گھما لیں گے، ہم تو ہاتھی سدھانے والے ہیں. ان فیکٹ یہی ذوق ہے سب کو، ہیں وہی اندھے، وہی اندھے ہیں، اور عالم فاضل ہیں اندھوں. وہی رولا ہے، وہی جھگڑا ہے، وہی بدماشی ہے. نہ سمجھو تو نہ سمجھو بھائی، ٹھیک ہے. لڑنے میں تو آپ بڑے تیز ہیں، لڑتے لڑتے ہو گئے گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دھوم. پرانی کہانی سنی ہے آپ نے، یہ بڑی سچی کہانی ہے. ایک تھا تیتر ایک بٹیر. آج تک تو سارا تیتر بٹیر ہے نا، میں تو اکثر ہی بات کرتا ہوں، سارا ہی تیتر بٹیر ہے. لڑنے میں سے دونوں نون لیگ کے شیر. بہرحال جی، میرا خیال ہے کہ اذان ہو جائے گی تو تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ